اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 50 اور 51۔ کچھ دنوں سے جنت اور جہنم والوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے جانا تھا کہ اصحاب الجنہ نے اصحاب النار سے کلام کیا تھا اور کہا تھا کہ جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا ہم نے اسے حق پایا ہے، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا اسے تم نے حق پایا یا نہیں۔ اب یہاں پر ونادا اور پکاریں گے اصحاب النار آگ والے، جہنم والے، اصحاب الجنت جنت والوں کو، اور کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا، کہ بہاؤ علینا ہمارے اوپر، من الماء پانی میں سے، او مما یا جو کچھ رزقکم اللہ اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ قالوا تو جواب میں کہیں گے اہل جنت، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرمہما ان دونوں کو حرام کر دیا ہے، علی الکافرین انکار کرنے والوں پر۔ اب روز قیامت جب انسان جہنم میں ہوگا تو جہنم میں انسان پر جو سختیاں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں کہ انہیں ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم کسی چیز کو فرائی کرتے ہیں، بھونتے ہیں، تو کبھی ایک سائڈ رکھتے ہیں کبھی اس کی دوسری سائڈ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل جہنم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ہم چہروں کو بدل بدل کر رکھ رہے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو طعام ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ پانی ان کو اس قسم کا دیا جائے گا، اس قدر کھولتا ہوا جائے گا کہ ان کے چہرے اس سے جھلس جائیں گے، جل جائیں گے، اور جیسے ہی وہ گھونٹ بھریں گے، نیچے اتاریں گے تو اس کی شدت گرمی کی وجہ سے ان کی آنتیں جو ہیں وہ گل جائیں گی اور باہر نکل آئیں گی۔ تو بڑے سخت قسم میں انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے عجیب کیفیت ہوگی۔ اب ایک انسان بھوکا ہو، پیاسا ہو، پھر اس کے سامنے کوئی بہت سے مشروب اچھے اور اعلیٰ قسم کے رکھ دیے جائیں تو اس کی پیاس مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب یہ لوگ جہنمی جہنم میں ہوں گے اور ان تکلیفوں اور عذابوں کو برداشت کر رہے ہوں گے تو سامنے وہ دیکھیں گے کہ جنت میں تو لوگ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ان کے جاننے والے ہی ہوں گے، ان کے دوست یار ہی ہوں گے، ان کے ساتھ دنیا میں رہنے والے ہی ہوں گے جن کو وہ پہچان لیں گے۔ تو پھر ان سے یہ کہیں گے کہ ہم پر بھی جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے کچھ دے دو، لیکن جواب میں اہل جنت کہیں گے کہ نہیں، یہ تو اللہ نے تم پہ حرام کر دیا ہے۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ باپ بھائی سے مانگ رہا ہوگا، بھائی باپ سے مانگ رہا ہوگا، دوست دوست سے مانگ رہا ہوگا، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوں گے کہ چلو دنیا میں ہماری رشتہ داریاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایک فرق واضح کر دیا ہوگا کہ نہیں، اہل جنت کا مقام اب الگ ہے اور جہنم والوں کا الگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو حرام کیوں کیا گیا ان پر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو مذاق بنا لیا تھا، کھیل کود بنا لیا تھا۔ دین کی ان کو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ اخلاقیات کی فکر ہے، نہ اور معاملات کی فکر ہے، بلکہ بس انہوں نے ایسے ہی زندگی گزار دی جس طرح جانور ایک زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام، جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، جس طرح کے چوپائے جانور ہوتے ہیں۔ پھر اللہ ساتھ ہی فرماتے ہیں بل ہم اضل، بلکہ جانور بھی ان سے بہتر ہیں، یہ تو اس سے بھی گھٹیا ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جو جانور ہے وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان جب اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بہت ہی نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، غرہ یغر سے مراد ہے دھوکے میں ڈال دینا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ بس یہی سمجھ لیا ہم لوگوں نے کہ بس کھانا ہے، کمانا ہے، نوکری کرنی ہے، جابس لینی ہے، اسٹیٹس بنانا ہے اس معاشرے کے اندر، اور بس یہی شاید سب کچھ ہے، اور اسی انسان غلط فہمی میں ہی مر جاتا ہے، اور پھر آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ تو سلیبس تو کچھ اور تھا، مقصد حیات تو کچھ اور تھا، اللہ نے بھیجا تو کسی اور کام کے لیے تھا۔ تو روز امتحان، جب امتحان کے ٹائم ہمارے سامنے سلیبس آئے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو کچھ اور ہی کرتے رہے اور کچھ اور ہی پڑھتے رہے، ہمیں کسی اور ہی کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم فالیوم ننساہم، پھر اس دن ہم ان کو بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور ایک بندہ اگر اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز آسمان دنیا پر اتر کے یہ کہتے ہیں کہ کون ہے میرا بندہ جو میری طرف رجوع کر لے اور میں اسے بخش دوں، تو اللہ کی چاہت ہے۔ لیکن پھر اس دن کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا، جس طرح انہوں نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا آج ہم بھی ان کو بھلا رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، نَنْسَاهُمْ، ہم ان کو بھلا دیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ان کو مانتے نہیں تھے، اس کی وجہ سے آج ہم بھی ان کو بالکل نہیں پہچانتے اور ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس دنیا میں، مختصر سی دنیا میں، ہمیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 2-4 دن کی زندگی ہے، کھا لو پی لو، یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی اس امتحان کی تیاری ہے اصل میں جو ہمارا آگے آنے والا ہے۔ اور اس چند دن کی زندگی کو اگر ہم کنٹرول لائف کے طور پر گزار لیں، اس زندگی کو جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الجنت، جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے، اس انداز سے گزار لیں تو پھر اگلا جہان ہے وہ ہمارا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے ساتھ اچھائی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔